بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ آج ایسا ہوا کہ عصر کی نماز کے بعد میرے جسم میں کپ کپی شروع ہو گئی، کندھے میں درد، سخت بخار ہو گیا۔ مغرب کی نماز بڑی مشکل سے پڑھی یہاں آ کے، اس کے بعد میں نے اپنے اوپر کمبل اوڑھی، پنکھے بند کر دی، سخت سردی اب بھی لگ رہی ہے۔ میں نے انہیں فون کیا کہ میں اگر نہ آ سکوں تراویح میں تو درس کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، تو میں اپنی جماعت کرا کے بیٹھ کے کرا لوں گا۔ تو اللہ پاک نے ہمت دی۔ یہاں آ کے ایک عجیب واقعہ ہوا جو ابھی ہوا ہے۔ وہ یہ ہوا کہ اللہ پاک نے موسم کو بدل دیا اپنی رحمت سے، اور ٹھنڈی ہواؤں کے جو نظام تھے، روم کولر، وہ بند ہو گئے۔ تو ان کے بند ہونے سے قرآن کی آواز واضح ہو گئی۔ ایک تو یہ واقعہ ہوا۔ ہمارے مولانا ماشاءاللہ قرآن اچھا پڑھتے ہیں، نزاکت بھری بوتل ہے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ قرآن ایک ایک لفظ واضح ہوا، ایک تو اس سے علاج ہوا، اور دوسرا اللہ پاک سے قصہ سنا اصحاب کہف کا سارا۔ اصحاب کہف کے قصے نے ایک اینٹی بائیوٹک قرآن واضح طور پہ جس میں شور نہیں تھا، اور دوسرا جو ڈوز ملی ایم جی کی، بہت بڑی ایم جی کی، وہ اصحاب کہف کا قصہ ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ عاشقوں کا قصہ، پر امن عاشقوں کا قصہ، پر تشدد عاشقوں کا قصہ نہیں ہے۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس۔ کہتے ہیں نا دقیانوس کی باتیں کرتے ہو، اس کا نام دقیانوس تھا۔ اس دور میں نام اس طرح ہوتے تھے: اسکلی بوس، جالی نوس، ہاں دقیانوس، اس طرح کے نام اس دور میں ہوتے تھے۔ جس طرح روس میں نام آخر میں شوف آتا ہے، فلاں شوف، کلاشنکوف۔ یہ کلاشنکوف ایک بندے کا نام ہے اصل میں، جس نے اس کو ایجاد کیا۔ تو وہاں اس دور میں جیسے اصحاب کہف اس دور کے تھے: یملیخا، مکسلمینا، کشفوتت، تب یونس، ازرافت یونس، کشافت یونس، یوانس بوس، یہ اصحاب کہف کے نام ہیں۔ تو یہ واقعہ ایک بادشاہ تھا اسکلی بوس، دقیانوس۔ تو وہ جو بادشاہ تھا وہ کافر بھی تھا اور کفر پہ متشدد تھا، اور کہتا تھا پھر جو میرا مذہب ہے ساری رعایا اسی مذہب کے۔ یہ چند جوان تھے جو صرف اللہ کو واحد لا شریک مانتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے۔ اس نے ان کا راستہ اور ان کا ناطق بند کر دیا، ان کو نہ چلنے دیا۔ تشدد کی راہیں دیکھی نہیں تھی، سڑکیں بلاک کر دیتے، لائنیں توڑ دیتے، پلیں توڑ دیتے، کم از کم ٹائر نہیں تھے، چلو جھاڑیاں کٹھی کر کے راستے میں جلاتے۔ ٹائر ایجاد نہیں ہوا تھا تاکہ مخلوق خدا دھوئیں سے بھی برباد ہو، ہر چیز سے برباد ہو، ٹائر جلائے جائیں، دنیا کالی ہو جائے، ہونا کچھ بھی نہیں۔ نہیں، یہ انہوں نے سبق نہیں سیکھا تھا، امن کا سبق سیکھا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں؟ انہوں نے کہا واحد چیز یہ ہے، جہاں دین کی حفاظت اور دین پہ عمل نہ ہو، اس کا واحد راستہ یہ ہے وہاں سے ہجرت کر دی جائے۔ ہجرت واحد چیز ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہاں سے چھپ کے نکل جائیں، ہجرت کر لیں، اور راتوں رات کہیں جائیں جہاں اللہ کے احکامات اور وقت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پہ ہم پورے عمل کر سکیں، ٹکراؤ بھی پیدا نہ ہو اور ہم زندگی پہ بھی چل سکیں۔ اب یہ نکلے چپ کر کے۔ تو قرآن نے ان کی تعداد بیان کی ہے، 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، جتنی بھی۔
اور ساتھ ساتھ ایک چیز عجیب ہے، جب بھی ان کی تعداد یہ سانپ کتا، پھر تعداد پھر کتا، پھر تعداد پھر کتا. اب یہ واقعہ میں سن رہا تھا اور میرے اندر اتر رہا تھا، اصحاب کہف کا واقعہ. عجیب واقعہ. 7 کتا. کتابوں میں مختلف روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ جب یہ جا رہے تھے تو وہاں ایک چرواہا کھڑا تھا، وہ بھی اسی مذہب کا تھا، اللہ کو ماننے والا تھا اور اللہ کو ایک ماننے والا تھا. تو اس نے پوچھا تم کون ہو؟ کہہ رہے بتانا کسی کو نہ، وہ ہے. تو کہا مجھے بھی اپنے ساتھ لے لو. جو چرواہا تھا تو چرواہے کا کتا بھی اسی کے ساتھ ہو گیا. اس نے کہا کتے کو ساتھ رکھا تو یہ تو شور کرے گا اور پھر بھونکے گا تو ہم پکڑے جائیں گے. تو کتے کو خوب بھگایا کہ چلا جا، پر کتا کہاں جائے کیونکہ بنائی ناف میں سے ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے جب انسان کی مٹی کا خمیر بنایا تو ناف میں سے گڑھا ہے نا، یہاں سے مٹی نکال کے پھینکی اور اس مٹی سے کتا بنا. شرارت شیطان نے یہ کی کہ اس کے اندر اپنا لعاب ملا دیا، اس لیے اس کے اندر خون خاری ہے. ورنہ سچ پوچھیں کتا زندگی کا ساتھی ہے اور کتا زندگی کا حصہ ہے. اس لیے جان دے دیتا ہے پر آنچ نہیں آنے دیتا اپنے یار پہ. وہ ناف میں سے نکلا ہے اور جسم سے جو مٹی بچی تھی اس کی اللہ نے کھجور کا درخت بنا دیا تھا. اس لیے کھجور کے درخت کو ہر طرف سے کاٹو نہیں، سر سے کاٹ دو مر جائے گا. انسان کو ہر طرف سے کاٹو نہیں مرے گا، سر سے کاٹو مر جائے گا. تو وہ چرواہا بھی ساتھ ہو گیا، اس کا کتا بھی ساتھ ہو گیا. جس کو کہا نہ میں پونکا نہ میں ٹونکا نہ میں شور مچاواں، مجھے جدا نہ کرو، مجھے اپنے ساتھ آنے دو. کیوں؟ نہ میں پونکا نہ میں ٹونکا نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں. اللہ والے فرماتے ہیں اگر کہیں رہنا ہو نا اپنی زندگی میں ایسے رہو، یہ سارے اصحاب کہف میں ان کا کتا ہوں، بس ان کی مہربانی ہے مجھے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. جھگڑے بھی نہیں ہوں گے، نفرتیں بھی نہیں ہوں گی، ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں ہوگی، حقارت طنز یہ ساری چیزیں پھر نہیں ہوں گی. جب دل میں یہ بات آ گئے کہ یہ سارے کے سارے اصحاب کہف ہیں، میں ان کا کتا ہوں، ان کے ساتھ لگا ہوں گا تو شاید میری نجات کا سامان بن جائے. اور کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن کتے کو انسانی شکل عطا فرمائیں گے اور وہ انہی کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا. اللہ قادر ہے ہر چیز پہ، کریم ہے. تو یہ بھی ساتھ چل پڑا. اب یہ چپ کس سے گئے اور ایک غار کا رخ کیا، کہنے لگے اس غار میں چھپ جائیں، اس غار میں رک جائیں. اور کتے کی باقاعدہ حیت بیان کی، ایسے دونوں بازو رکھ کے نا، سر رکھ کے. اللہ نے قرآن میں کون سی آیت ہے؟ وکلب باسط ذرا، آج ایسے کر کے نا بیٹھا ہوا ہے، ایسے کر کے بس غار کے کنارے بیٹھا ہوا ہے. یہ تھے تھکے ہوئے مارے ہوئے بیچارے، بھاگے نکلے، پرامن راستہ اختیار کیا ہجرت کا، پر تشدد راستہ اختیار نہیں کیا. ٹکراؤ کا راستہ، تقابل کا راستہ، مقابلے کا راستہ نہیں کیا. آپ دیکھیں یہ اللہ سے نظام چلا آ رہا ہے اور اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو ٹکراؤ کا راستہ اختیار نہیں کرتے، صبر کا راستہ اختیار کرتے. اور پھر یہ سو گئے. اب جو سوئے اللہ نے اپنی قدرت اور حکمت سے ان پہ نیند غالب کر دی. اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائیں اور ان کی کروٹیں بدلتے تھے. سورج کا نظام کیا، اس کی کرنیں بس اتنی آتی تھی روشنی میں جتنا ان کا نظام، یعنی یہ غار میں اللہ نے انہیں پریزرو کر دیا، محفوظ رکھ لیا. 309 سال تک یہ سوتے رہے. 309 سال. کہنے لگا ہم اس کو تلاش کرتے رہے. تلاش کئی دن تو پتہ نہ چلا نا، ایسے گھر سے نکل جاتا تھا. پھر تلاش کرتے ایک دفعہ 7 دن گزر گئے. بھوسے کی کوٹھی میں جو گئے بھوسا لینے کے لیے، بھوسے پہ سویا ہوا تھا، 7 دن سوتا رہا. ایک بندہ کہنے لگا بکریاں چرانے گیا، نہر کے کنارے سایہ تھا، جو سویا
عصر کے بعد دوسری عصر کے بعد اٹھا. میں نے کہا اوہ دن تو ڈوب گیا. پتہ چلا 24 گھنٹے کے بعد اٹھا. ہمارے ایک دوست ہیں حافظ صاحب, 18 گھنٹے سو جانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا حافظ صاحب نیند کیسی آتی ہے آپ کو؟ 18 گھنٹے 20 گھنٹے. کہہ رہے اٹھتا ہوں کھاتا ہوں پھر سو جاتا ہوں, اٹھتا ہوں کھاتا ہوں پھر سو جاتا ہوں. 3 دن 7 دن سونے والے کیلنڈر تو اب بھی ہیں نا, موجود ہیں. اللہ پاک جل شانہ نے ان پہ 309 سال نیند طاری کر دی. اب جب اٹھے نا کہنے لگے کتنا دن سوئے؟ میں نے کہا آدھا دن. آدھے سے کچھ زیادہ ہوگا. انہیں بھوک لگی ہے. انہیں کہا پیس میں جیب میں کوئی پیسے ہیں. ایک بندے کو کہا تو جا کے نا کچھ چیز لے آ, چھپتا چھپاتا جا کوئی کھانے کی چیز لے آ, کسی بکالے پہ جا, ڈپارٹمنٹل سٹور پہ. وہ گیا نا تو اس نے جا کے پیسے دیے. اس نے دیکھا یہ سکہ کیا ہے؟ صدیاں بدلی, دور بدلے, نظام بدلا, دنیا بدلی, بود و باش بدلی, لباس بدلا. آپ نے دیکھا ہوگا مغلیہ دور کے جب یہ سینریاں بناتے ہیں تو اس میں لباس کیسا بناتے ہیں؟ سینریاں بناتے ہیں اس میں لباس کیسا بناتے ہیں؟ دور بدلا, ہر چیز بدلا. انہیں بابا تو کہاں سے آیا, یہ سکہ کیسا ہے؟ انہیں کہا کھوٹا تو نہیں, ٹھیک ہے. اس نے یہ دیکھو یہ سکہ تو وہ دقیانوس جو بادشاہ تھا, سنا تھا ہم نے, وہ دقیانوس بادشاہ کے دور کا سکہ ہے. اس کو تو 3 صدیاں سے زیادہ ہو گیا. دوسرے کو دکھایا, تیسرے, یہ گھبرا گیا, یہ کیا ہوا؟ یہ جاننے لگا. انہیں بھائی بات سن, کہاں جا رہا؟ کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر؟ میں یہ پوچھ کے تھک گیا. وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا, وہ تو خود ہی ایک سوال تھا. ملا تو برسوں کے بعد بھی میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا. اسے میری چپ نے رلا دیا جس گفتگو میں کمال تھا. انہیں کہاں جا رہے ہو؟ ایک کٹھا ہوا, دوسرا کٹھا ہوا. اس نے کہا یہ وہی تو نہیں ہے جن کے بارے میں روایات چلی آ رہی ہے, کچھ اللہ کے نیک بندے تھے جو اللہ کی محبت میں ہجرت کر کے نکلے تھے, کہ وہی تو نہیں ہے؟ ہاں وہی ہے. انہیں کہا تم وہی ہو؟ انہیں کہا ہاں وہی ہے. اوہ لوگ چومنے لگ گئے. کہنے لگے پتہ ہے کتنے سال ہو گئے؟ کہہ رہے 3 صدیوں سے زیادہ ہو گئے. وہ حیران ہو گئے, 3 صدیوں سے زیادہ؟ انہیں نہیں بھائی ہم آدھا دن سوئے ہیں. انہیں کہا بابا یہ سکے دیکھ, نظام دیکھ, کائنات دیکھ, تو 3 صدیوں سے زیادہ سوئے ہو. بادشاہ کو پتا چلا, وقت کے بادشاہ کو, وہ دوڑا آیا کہ وہ بندے آ گئے جن کی 3 صدیاں پہلے, اور روایت ہے کہ گم ہوئے تھے, آج تک نہیں ملے, آج تک نہیں ملے. بادشاہ نے کہا ہماری دعوت قبول کریں. اب یہ پریشان, وہ بیچارے بھوکے میرا انتظار کر رہے, اور میں ان کے ساتھ جاؤں اور ان کا کھانا. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں, کھانا لے لیتے. اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے لیے, ہمیں دوسروں کی زیارت تک کرواؤ. حضور کوئی جلوہ تب کھاؤ. کہتے وہ بابے کو گیا, کوئی ویکھیا بھی ہے, پیر کے پاس گیا, کوئی دیکھا بھی ہے؟ اللہ. ایک بندہ مجھے کہنے لگا آپ کے پاس آتا ہوں نا, مجھے میرا لوگ کہتے ہیں ہمارا مرشد ایسا ہے, ایسا ہے, ایسا. تیرا مرشد کیسا؟ تو نے کیا کوئی دیکھا بھی ہے؟ کہ میں کیا کہوں؟ میں نے کہا تو کہے جو میں نے دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا. میں نے اللہ کی محبت کو دیکھا ہے, مدینے والے کے عشق کو دیکھا ہے, میں نے اولیاء کے ادب کو دیکھا ہے, میں نے صحابہ اہل بیت سے محبت کو دیکھا ہے, میں نے اعمال سے ہوتا دیکھا ہے, اللہ کی مدد کو اعمال کے ذریعے پاتا دیکھا ہے, میں نے تقدیریں بدلتے دیکھی ہیں, میں نے سوچیں بدلتے دیکھی ہیں, میں نے جذبے بدلتے دیکھے ہیں, میں نے زندگیاں بدلتے دیکھی ہیں. بتا تو کیا مانگتا ہے کہ تو دیکھا کیا ہے؟ جو میری خانقاہ میں میرے مرشد کے ذریعے اللہ کر رہا. کون کر رہا؟ کون کر رہا؟ کون کر رہا؟ اللہ کر رہا. وہ تو بتا, تو نے کہیں دیکھا ہے؟ تو نے کہیں دیکھا ہے؟ وہ دیکھا کیا ہے؟ سارے کھانے لے کے نہ چل پڑے. اب یہ چلا کہنے لگا ٹھہرو, میں ان کو بلا کے لاتا ہوں. یہ ٹھہرے رہ گئے, وہ جو گم ہوا. رب نے نقشے, راستے, چیزیں بدل دی. کھڑے کھڑے گم واپس آ گئے. پھر تلاش کرنے لگے, ماہرین کو بلا کے لائے جو پاؤں اٹھانے والے تھے, پاؤں کا نقش بنانے والے تھے. بڑے بڑے کھوجی بلا کے لائے. کھوجیوں کے سر گھوم گئے. کیوں؟ رب جس کو پردے ڈال دے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا, رب جس کو کھول دے اس پہ کوئی پردے ڈال نہیں سکتا.
ایک ایسا واقعہ ہے اصحاب کہف کا. اب بھی بتاؤں میں آپ کو، جنات لفظ جتنا کہف سے ڈرتے ہیں نا، کسی سے لفظ کہف سے جن کانپ جاتا ہے، صرف کہف. ہاں، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے نا، اس کا نام بھی شفا بن جاتا ہے، اور جو اعمال کی زندگی گزارتا ہے اس کا نام بھی تریاق بن جاتا ہے، شفا اور راحت اور رحمت بن جاتا ہے. اور جو اعمال ایمان کی زندگی نہیں گزارتا اس کا نام بھی زہر بن جاتا ہے. ہمارے حاجی صاحب ہیں، ان کا ایک ملازم ہے امیر بچ، اس کا نام ہے، اس کو میرن کہتے ہیں. تو میں نے ایسی باتوں میں مجھ سے میرن کہنے لگا جی ہمارے ہاں رواج ہے، اگر گدھے کو، کتے کو، کسی جانور کو کوئی زخم ہو جائے اور نہ چھوٹتا ہو، بڑی دوائیں لگائیں اور فائدہ نہ ہوتا ہو، تو 7 سود خوروں کے نام، جو سود پہ پیسہ لیتے ہیں یا دیتے ہیں، ان کا نام لے کے اس کا تعویذ بنا کے گلے میں ڈالیں، زخم ٹھیک ہو جاتا. اور یہ ایک نہیں، بے شمار واقعات ہیں. آپ میں سے کوئی بندہ ہوگا ایسا جس کے مشاہدے میں یہ بات سننے میں یا دیکھنے میں آئی ہے؟ کوئی ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کئی واقعات، 11 سود خوروں کے نام. جو اللہ کی محبت پہ چلتا ہے، جو اللہ کے تعلق پہ چلتا ہے، اس کا نام شفا بن جاتا ہے، اس کا نام راحت بن جاتا ہے، اس کا نام دشمن سے ڈھال بن جاتا ہے. کہف، اصحاب کہف، ان کا نام بھی اب ایسا ہے کہ جہاں جنات اور جادو اور جتنے طاقتور حاسد اور دشمن ہوں تو بس یہ نام پڑھ لے، رب کریم ہے. ارے عجیب بات بتاؤں، انگلی سے کہف لکھ اپنے گھر پہ، کہف ایسی، یہ میں نے لکھ دیا، چاروں طرف انگلی سے اپنے گھر پہ کہف لکھ. گھر سے جنات ایسے بھاگیں گے تو گمان نہیں کر سکتا، جادو ایسے بھاگے گا تو سوچ نہیں سکتا. انگلی سے لکھ. اللہ پاک جل شانہ سے جو دوستی رکھتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کے نام شفا بن جاتے ہیں. اور یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے اللہ کے لیے قربانیاں دینے والا اور اللہ کے ساتھ لگ کے چلنے والا، چاہے وہ کتا بھی ہو نا تو وہ بھی ناکام نہیں جاتا. تو انسان اگر چلے گا، اللہ اس کو کیسے ناکام کر سکتے ہیں؟ کتا ہے، خنزیر، ناپاک، جس کا غیر ضروری باندھنا حرام ہے. کچھ شرائط ہیں جس پہ کتا رکھ سکتے ہیں، علماء سے پوچھ لیجئے گا. شوق کی زندگی میں تو اس کا دیکھنا بھی، اس کتے کے ساتھ بھی جو بندہ کتا بھی لگ جائے نا، کاندھے لڑ لگ کے، میں بھی شاید بخشا جاؤں. کتا لگ جائے نیکوں کے ساتھ، اعتماد کر کے، یقین کر کے، تو رب اس کو بھی دے دے، رب اس کو بھی عطا کر دے. اس کا تذکرہ قرآن میں آئے، اور جتنا دفعہ کہف کے ساتھ قلب آیا ہے، کتا آتا ہے نا، اتنی نیکیاں ملیں گی. بولو عجیب، اگر کتا اصحاب کہف کا ہو اور وہ قرآن میں ہو تو نیکیاں ہیں. ویسے کتا کہہ دے تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا ہے. کہیں کہ دکھا کتا، لوگ کہیں کہ پاگل ہو گیا، کیا ہو گیا تجھے، کیا چیزوں کا نام لے رہا. عجیب بات. نسبتیں جن کے ساتھ ہوئیں، نسبتوں کے ساتھ اصحاب کہف کی نسبتیں ہیں. اللہ پاک نے کتے کا تذکرہ قرآن میں بار بار کیا ہے. نیکوں کے ساتھ لگے رہنا تو لگی رہے گی اور لگاتے رہیں گے. نسبت، روشنی، نور، برکت، راحت، رحمت، عطا، شفقت، یہ ملتی رہے گی. بس لگا رہے تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا. لگا رہے اور ان کا پیچھا نہ چھوڑ. وہ تجھے ڈانٹیں، وہ تجھے ماریں، وہ تجھے ٹھوکریں ماریں، پیچھا نہ چھوڑنا. تھوڑے مار مٹھا توڑے بھکڑے دے، اسا تے دینے ہیں. مار، دھکے دے،
अस पिनने महज फकीर ही से दर जान सुजान ते आए हैं, नहीं मिलिया तह महबूब वांगो सारी दुनिया छाण ते आए हैं। सुन ना ठुकरा दर आया को हिक तेरे मान ते आए हैं, हुण रज रज शफकत पिन गिनसों कई वसदे भाण ते आए हैं। वसदा भाण कोई बसता हंसता घर है सखी का, अब शफकत पिन गिनसों अब भीख मिल जाएगी, क्यों ऐसे दर पे आए हैं सखी के जहां से आज तक कोई खाली नहीं गया। निस्बतों के साथ लगे रहें, हाल आएंगे कभी नागवारियों के, कभी सुनी सुनाई के, कभी शक शुबा के, ये आएंगे पर लगा रहे। कुत्ता लगा रहा, ना मालूम कितना सफर किया। खुदा की बातें खुदा ही जाने, अल्लाह के इल्म में है। सफर करते रहे और कुत्ता गार के बाहर अब भी बैठा हुआ है और अब भी वो अल्लाह के बंदे सो रहे हैं और कयामत के दिन अल्लाह उन्हें उठाएगा। तुर्की के जहां रास्ते, तुर्की में जाए ना, उर्फा जाए, उर्फा के रास्ते असहाबे कहफ है। उर्फा, मैं उर्फा गया हूं जहां अय्यूब अलैहिस्सलाम की वो गार है, जहां वो गार है, जहां वो एक में 14, एक में 7 साल उसमें बीमार रहे। वो उर्फा की जगह जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो गार है, जहां आप पैदा हुए। वो जगह है नमरूद की, जहां आग जलाई। तो उसके रास्ते में असहाबे कहफ आते हैं, क्योंकि ये सारा फलस्तीन का इलाका है। चाहे वो तुर्की की शक्ल में नया नाम आ जाए और शाम की शक्ल में नया नाम आ जाए, ये बुनियादी तौर पे अंबिया के इलाके हैं, फलस्तीन का इलाका है। किसी भी हाल में इन निस्बतों को नहीं छोड़ना, किसी भी हाल में इन निस्बतों को न छोड़े और निस्बतों के साथ चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। और जब चले ना, ये असहाबे कहफ के वाक़े ने हमें एक जिंदगी का एक तर्ज दिया है और जिंदगी गुजारने का अंदाज दिया है। अगर चले ना तो कहीं ठोकर लगे, कहीं कोई बुरे लफ्जों से पुकारे तो कह ले मैं तो कुत्ता हूं इनका, मेरी हैसियत तो यही है, इनकी मेहरबानी है, मुझे साथ लेके चल रहे हैं। और कुत्ते को ठोकरे मारे, भगाएं, पत्थर मारे, घर का कुत्ता रखवाला है पर कहीं नहीं जाता। वो कहते इस दर पे हूं, इस घर पे हूं। दूध पीने लगा ना तो कुत्ता आके भौंकने लगा, आके उसको हाथ मारे कि दूध का प्याला गिरे। उसने कहा फिर मैं दूध पीऊंगा, उसने हटाया उसको, फिर हट गया, फिर दूध का प्याला उठाए, फिर पीने लगा, फिर कुत्ता आया। असल में कुत्ते ने देखा था सांप आया था, उसमें से दूध पी के जहर डाल गया था। अब मालिक है, सूखी रोकी देता है, टुकड़ा फेंक देता है। इसकी खा के अगर इसकी ताबेदारी और इसकी जानिसारी ना की, इसकी जान निसारी, इसकी जान का मैं मुहाफिज ना बना, फिर किसका बनूंगा। आखिरकार उसका प्याला गिरा दिया और गिरा के खुद दूध पी लिया और वहीं सामने तड़प के मर गया और पैगाम दे गया। 2 टुकड़े देने वाले जानिसारी इसे कहते हैं। मौला तूने तो पल पल में टुकड़े दिए, पल पल में हमें भरा दिया। मुझे आज एक साहब कहने लगे, पुलिस के एक साहब कहने लगे हम यहाँ सारे रंग रूट इकट्ठे हुए हैं और रंग रूट हमारे जो होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है उसमें छाबी और हाथ में कटोरी होती है, लाइन लग के रोटी लेते हैं। आप तो हमें दस्तरखान बिछा के अदब से बुलाते हैं, हम रंग रूटों का ये हाल है कि इतना अच्छा खाना खिलाते हैं। रंग रूट मुझ समेत, तारीख समेत सारे रंग रूट हैं सीखने वाले। इनिशियल स्टेज पे, इब्तदाई जिंदगी पे अल्लाह जल्ल शानहू की मोहब्बत, उसके हबीब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ताल्लुक हम सब सीखने वाले हैं। हम कुत्ते से नीचे ना जाएं, कुत्ते से बदतर ना हो जाए। ये पैगाम है, असहाबे कहफ का वाकया एक अनोखा पैगाम है कि अल्लाह की मोहब्बत में अगर निकले हैं
تو پھر تشدد نہیں، پرامن۔ اس وقت معاشرے کو تشدد کی ضرورت نہیں ہے، امن کی ضرورت ہے۔ اس وقت معاشرہ جو ہے بکھرا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، بیمار ہے، تو بیمار کو تھپڑ مار کے روٹی نہیں کھلائی جاتی، خوشامد کر کے کھلائی جاتی ہے، شوربہ، دلیا، دوائی، منت خوشامد کر کے کھلائی جاتی ہے، تھپڑ مار کے ڈانٹ ڈپٹ کر کے نہیں کھلایا جاتا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ جی حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھ سے منع کریں اگر کوئی بندہ نافرمانی کر رہا ہو، تو میں نے کہا کہ ہاتھ سے مراد صرف تھپڑ ہے، اس کی ٹھوڑی پہ ہاتھ لگا دینا، اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ لگا دینا، اس کے پاؤں پہ ہاتھ لگا دینا، تیری مہربانی، ایسے دونوں ہاتھ باندھ دینا، تیری مہربانی، یہ ہاتھ نہیں ہے۔ گریبان پکڑ کے تھپڑ مارنا، اس کا حلیہ بگاڑ دینا اور جنگ و جدال پیدا کرنا، صرف یہی ہاتھ ہے۔ یہ ووٹ لینے والے بھی ہاتھ استعمال کرتے ہیں، تیری مہربانی، ایسی تو داڑھی کو ہاتھ، پگڑی اٹھا کے نا، ایک بندہ ہے ہمارا ووٹوں کے دوران پگڑی ضرور باندھتا ہے کیونکہ وہ کام آتی ہے نا، ووٹوں کے دوران بڑی ساری پنجابی طرز کی پگڑی باندھے گا ووٹ لینے کے لیے، پھر وہ پگڑی ہوگی اور اٹھا کے، ایک دفعہ تو اس نے ایسا کیا، الیکشن کے دوران ایک جگہ جلسہ تھا، لوگوں کو اکٹھا کیا اور پگڑی اٹھا کے نا لوگوں میں ایسے اسٹیج سے نیچے پھینک دی کہ یہ تمہارے قدموں میں ڈال رہا ہوں۔ اور ساتھ کچھ بیٹھے ہوئے تھے پہلے سے تیار بندے، وہ چیخو پکار کرنے لگے اور پگڑی اٹھا کے کہ بس ہماری جانیں حاضر ہیں، تیری پگڑی ہمارے قدموں میں جائے، اب تو جان بھی دیں گے، تو ووٹ مانگتا ہے تو جان بھی دیں گے، اب ووٹ کی بات کرتے ہیں۔ پہلے سے بندے تیار بیٹھے تھے۔ میرے دوستو، زندگی مختصر ہے، اصحاب کہف سے کوئی سبق لیں، قرآن کا ہر واقعہ ایک سبق ہے۔ چلتے رہیں، اگر چلتے ہوئے ناگواریاں آئیں اور یہ سمجھیں کوئی حرج نہیں، اصحاب کہف کے ساتھ ہیں، چلو میں کتا ہی صحیح پر چلتا رہوں گا اور لگا رہوں، کٹ نہ جاؤں اس قافلے سے۔ بعض اوقات کوئی ایسی بات سامنے آ جاتی ہے کہ بندہ قافلے سے کٹ جاتا ہے، اور جب قافلے سے بندہ کٹ جائے تو پھر کہیں کا نہیں رہتا، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ یہ زندگی کا ایک انداز ہے۔ کتے نے ہمیں سبق دیا، اصحاب کہف نے سبق دیا، اور اس واقعے نے سبق دیا۔ میں آج کیا بتاؤں آپ کو، دل بہت چاہ رہا اس واقعے کو کھولوں، طبیعت میری مائل کبھی ایسے تو نہ تھی۔ سچی بات ہے، اس واقعے نے آج رونگٹے کھڑے بھی کیے اور دل میں فرحت بھی ہوئی۔ یہ قرآن نے ایسے واقعے بیان کیے جس سے ہمارے لیے نصیحت بھی ہے، سبق بھی ہے، اور زندگی کے انداز، چلنے کا ایک انداز بھی اللہ نے اصحاب کہف کے واقعے کا دیا ہے کہ اگر چلنا ہے ایمان اعمال کی زندگی میں، لوگ تانے دیں، ٹھوکریں ماریں، رکاوٹیں پیدا کریں تمہارے لیے، اور تمہیں طرح طرح کی سزائیں دینے کا سوچیں، عورت ہے یا مرد، ٹکراؤ پیدا نہیں کرنا، الجھاؤ پیدا نہیں کرنا، مسلک کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، گروہ زبان کے نام پہ، یہ اس کی مسجد یہ میری مسجد، یہ اس کا آستانہ یہ میرا آستانہ، ٹکراؤ پیدا نہیں کرنا، بلکہ آپس میں جڑتے ہوئے، اور اگر آگ زیادہ لگ جائے تو اس جگہ کو چپ کر کے چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ ابھی کی بات ہے، ایک بندے نے مجھے 84 مرلے جگہ دی، اس کی میں نے 4 دیواری کرائی، 84 مرلے جگہ دی، اور اس کو میں نے کہا تھا اس کو میں خانقاہ بناؤں گا، اور اس پہ درود پاک ہوگا، ذکر ہوگا، اعمال ہوگا، لاکھوں روپے لگایا۔ جب تھوڑی سی بات ہوئی میں نے اٹھا کے چابی اسے دے دی، یہ مہینہ پہلے کی بات ہے، 84 مرلے جگہ کی 4 دیواری، اور اس پہ لاکھوں روپے لگایا۔ لگانے کے بعد تھوڑی سی بات ہوئی، میں الجھاؤ پیدا نہیں کرتا، یہ تیری امانت ہے، تو جانتے رہ جانے۔ میں نے کہا دوست کو، میں نے کہا چابی اس کو دیا، اس نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے چابی لے لی، وہ بھی خوش ہو گیا، چلو بنی بنائی جگہ مل گئی، اور میں بھی خوش ہوا، مولا میں نے کیا ہی تیرے لیے تھا، اس پہ کون سا احسان کیا تھا، میں نے تو کیا ہی تیرے لیے تھا۔
ہمیں زندگی میں اصحاب کہف نے کچھ سبق دی ہے، کچھ منزل دی ہے، کچھ راستہ دیا ہے۔ یہ ہر دور میں اصحاب کہف ہوں گے اور ان کے لیے رکاوٹیں، عداوتیں، نفرتیں، اعتراض، تنقید، تردید، تنخیص، تقابل ہر دور میں آئے گا، ہر دور میں ہوگا، ہر دور میں ہوگا، اور ہر دور میں ہم نے اصحاب کہف کا کردار ادا کرنا ہے۔ ہاں، قرآن کا یہ واقعہ یہ بتا رہا کہ ہر دور میں اصحاب کہف کا کردار ادا کرنا ہے، اور وہ کردار آپ کے سامنے ہے، اور اللہ کی محبت اور اللہ کی راہوں کو نہیں چھوڑنا، پر تشدد کی راہیں، احتجاج کی راہیں اختیار نہیں کرنی۔ اور پھر اگر ایسے لوگ قافلہ مل جائے تو ان کے ساتھ چھوٹا بن کے چلنا ہے۔ کتے سے مراد آپ انسان ہیں، میں کتے سے مراد انسان کو کتا نہیں کہہ سکتا، کہیں میری بات کو دوسرے لفظوں میں نہ لیا جائے، بلکہ کتے سے مراد چھوٹا بن کے چلنا ہے، حقیر بن کے چلنا ہے، اور وہ بڑے ہو جائیں، میں چھوٹا بن کے چلتا جاؤں حتیٰ کہ سفر طے ہو جائے اور موت کی ہچکی میرے سارے سفر کو لے کے مجھے اللہ کے سامنے پیش کر دے، انشاءاللہ رب بڑوں میں کھڑا کر دے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ یہ ہے آج کا سبق، بس اتنا کافی ہے۔ یہ ہے آج کی منزل اور یہ ہے آج کا راستہ، ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ہیں اللہ والوں کے نام سے شفا ملنے کی بات میں سود خوروں کے نام سے زخم ٹھیک ہونا بخیر وضاحت آ گیا ہے۔ گزارش یہ ہے، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ کچھ واقعات ساتھ ایسے ہی چل جاتے ہیں۔ میں نے اصحاب کہف کے نام کی جب تاثیر بیان کی تو اس میں پھر فوراً ایک احساس ہوا کہ ان نام کی تاثیر بھی بیان کر دوں جو نام اللہ سے مقابلہ کرتے ہیں۔ سود کیا ہے؟ سود کیا ہے؟ اللہ سے مقابلہ ہے، مقابلہ ہے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کی تابعداری کرتے ہیں۔ اصحاب کہف ہر دور میں ہوں گے، اصحاب کہف نہیں، ان جیسے ہر دور میں ہوں گے، اور ان کے نام پہ اللہ پاک محبت، ان کے نام کے ساتھ اللہ کا تعلق ملے گا۔ اور اسی طرح ہر دور میں ایسے ہوں گے جن کے نام کے ساتھ اگر نافرمانی کا کوئی ایسا نظام بن گیا تو ان کے نام بھی بہت بھاری اور بہت زیادہ مضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں یقین کی دولت عطا فرمائے۔ جب یقین کی دولت ملتی ہے نا، سچ بتاؤں، پھر شک کی دولت چلی جاتی ہے، اور جب یقین کی دولت نہیں ملتی تو پھر اللہ کے حبیب سے بھی سوال ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، آپ بیت المقدس جو گئے تھے وہاں کے دروازے کتنے تھے؟ آپ جو گئے تھے وہاں کی کڑیاں، وہاں کی اینٹیں اور وہاں کی فلاں چیز کتنی تھی؟ یہ بتائیں۔ سوال ہی سوال، سوال ہی سوال، سوال ہی سوال۔ میں نے ایک بات عرض کی تھی بقول ایک اللہ والے کے، مرشد پکڑنے سے پہلے، مرشد کا ہاتھ تھامنے سے پہلے آنکھیں بھی کھلی رکھیں، کان بھی کھلے رکھیں۔ بڑی کام کی بات ہے، یہ کسی اللہ والے کی ہے، میرے شیخ کی نہیں ہے۔ بات بڑی کام کی ہے کہ مرشد تھامنے سے پہلے آنکھیں بھی کھلی رکھیں اور کان بھی کھلے رکھیں، سوچ سمجھ کے، پرکھ کے۔ اور جب مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں پھر آنکھیں بند کر لیں اور کان بھی بند کر دیں، جسے میں کان بند کرنے کو اکثر کہتا ہوں سنی سنائی، سنی سنائی، کہ سنی سنائی سے کبھی یقین اوپر چلا گیا، کبھی نیچے چلا گیا، کبھی بے یقینی کی انتہا پہ چلا گیا، کبھی یقین کی انتہا پہ چلا گیا۔ بس یہ ساری زندگی سے سنی سنائی پہ ہی رہے گا، نہ سنی سنائی پہ نہ رہے۔ تو پھر اس کے بعد کان بھی بند کر دے، آنکھیں بند کر دے۔ میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں میری آنکھوں کا دھوکہ ہو سکتا ہے، ورنہ حقیقت میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ مجھے بھی دولت دے یقین کی، اللہ آپ کے بھی یقین کی دولت عطا فرمائے۔ یہ یقین کی دولت یہ اصحاب کہف کو ملی تھی کہ ہزاروں سالوں سے ان کا نام قرآن میں چلا آ رہا ہے، قیامت کی آخری صبح تک اصحاب کہف کا نام رہے گا۔ اس کے پیچھے وہ یقین کی دولت تھی، اور یقین نے انہیں گھر بار چھوڑا دیا۔ اور پھر جب یقین کی دولت ہوتی ہے نا، یاد رکھیے گا،
پھر اللہ کی مدد ایسی آنکھوں سے سامنے نظر آتی ہے. یقین کی دولت پہ اللہ کی مدد ملتی ہے، یہ آنکھوں سے ایسے ملتی ہے. پھر سکے بھی بن جاتے ہیں، پھر راستے بھی بن جاتے ہیں، پھر اللہ پاک پردے بھی دے دیتا ہے، پھر کھلاتا بھی ہے بغیر کمائے، پلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے، کروٹیں بھی بدلتا ہے، حفاظتیں بھی کرتا ہے، کسی بچھو سے، کسی سانپ سے، کسی. جب یقین کی دولت ملتی ہے پھر اللہ کی مدد آنکھوں سے بندہ دیکھتا ہے. جب یقین کی دولت نہیں ملتی پھر سال سے چل رہا ہوتا ہے، اور اگر کسی کو ملتا ہے تو پھر فوراً شیطان پھر یہاں بھی ڈس لیتا ہے، کہتے ہیں دیکھ اسے عطا کر دیا، میں ایسے رہا اتنی خدمت کر کے، یا وہ بندہ لے گیا میں ایسے دیا، مجھے صرف اسی طرح ٹرخایا ہوا ہے اب تک. شیطان پھر یہاں بھی ڈس لیتا ہے. جب یقین کی دولت نہ ہو پھر قدم قدم پہ وسوسے، جب یقین کی دولت ہو پھر قدم قدم پہ یقین اللہ دیتا ہے، اور پھر اللہ یقین کی دولت کے صدقے مالا مال دنیا آخرت کے نظام کے میں کرتا چلا جاتا ہے. اللہ مجھے آپ کو یقین کی دولت عطا فرمائے، اور یقین کی دولت جس کو مل گئی اس کو کائنات کا سرمایہ مل گیا. نستغفرک و نتوب الیک. اپنے یقین کے خزانوں سے ہمیں یقین عطا فرما. تیرے پاس تو یقین کے خزانے ہیں، تو نے اب تک اربوں 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 انسانوں کو، کھربوں انسانوں کو یقین دیا اور یقین بانٹا، اور قیامت تک تو یقین بانٹتا ہی چلا جائے گا مولا. پر اگر ہم محروم رہ گئے ہمیں یقین کہاں سے ملے گا؟ کسی دور کے در پہ جائیں تو ناراض ہوتا ہے، کہتا تم نے مشرک ہو، شرک کر دیا. تیرے در پہ آئیں اور اگر ہمیں نہ ملے تو پھر اور کس کے در پہ جائیں مولا؟ ہمیں تیرے در پہ بار بار آنا ہے. مرنے سے پہلے یقین کی دولت عطا فرما، یقین کا تحفہ عطا فرما. ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما، اپنی محبت کے لیے قبول فرما. اپنی معرفت اور محبت کو ہمارے دلوں میں مولا جگہ دے دے، پھلا پھلا دے. ہماری نسلوں کو اپنی معرفت سے محروم نہ فرما. بت پرستی ہماری نسلوں کو بھی نہ مولا دے، ان کو بھی بچا دے. ہماری نسلوں کو، پوری امت کو برکت اور عافیت دے، خیر اور خیریت دے، علت ذلت اور قلت سے بچا. نستغفرک و نتوب الیک. آمین بحرمت سید الابرار والمرسلین برحمتک.